کر اس کو چلنا اور خصوصی طور پر احتیاطی تدابیر کو اپنانا یہ بہت انتہائی ناگزیر ہے۔ بات کر رہے ہیں ہم کرونا وائرس کے حملے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات میں احتیاط۔ مجھے جوائن کیا میرے پروگرام میں مولانا خلیل الرحمن انوری صاحب نے، جو کہ معروف علماء ہے اور عالم دین ہیں۔ ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ حضرت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کا میرے پروگرام میں۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہم گڑ گڑا کر مغفرت اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو ہمیں بخش دے، اور یہ وائرس کی صورت میں کوئی عذاب ہے یا غضب ہے تو اس کو ٹال دے۔ تو اس پر آپ کی بطور ہمارے مسلمان ہمارا بیہیویئر، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت سبحانہ و تعالی جل جلالہ بہت ہی رحیم اور کریم ذات ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے۔ اس نے اپنے لیے رحمت کرنا فرض کر لیا ہے، اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ تو اس پروردگار کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے، اس کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ اپنے بندوں سے اتنا تعلق پیار ہے کہ اس کی دنیا میں نہ ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ کسی کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی۔ اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور اس نے دنیا کی نعمتیں بھی ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں اور اپنے مومن بندوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ ایسی جنت ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ تو وہ پروردگار اس طرح کی آزمائشیں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ جب بندے غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے ایسے حالات بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا پیارے نبی جی جب تک آپ ان کے اندر ہیں اللہ جل شانہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک یہ میرے بندے توبہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں جہاں کہیں بھی کوئی فساد آتا ہے، سمندروں میں سونامی طوفان آتے ہیں، طغیانیاں آتی ہیں، یا خشکی میں کوئی وائرس کوئی جو ہے بیماریاں بلائیں وبائیں آتی ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انسانوں کی اپنی ہی شامت اعمال، ان کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے بعد گناہوں کا ان کو مزہ چکھائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر لیں، باز آ جائیں اور بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ اس لیے یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کی رب العزت یہ چیزیں اللہ کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہیں، اور انسان جب کوئی پریشانی آتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے، روتا دھوتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، بزرگوں کے پاس جاتا ہے اور جو ہے دعائیں کرواتا ہے، اور انسان کچھ پڑھنے کو پوچھتا ہے۔ جب انسان کے اوپر اس طرح کے حالات پریشانیاں آتی ہیں تو ضرور بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور پھر رمضان مبارک کا مہینہ تو وہ تو ہے ہی رحمتوں کا مہینہ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مہینہ بنایا ہی اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے ہے۔ پورے سال میں اللہ کی اتنی رحمتیں نہیں اترتی جتنی صرف رمضان مبارک میں اللہ کی رحمتیں۔ ایک مہینے میں جتنی مغفرت اور بخشش ہوتی ہے، مخلوق کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ افطاری کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو اللہ دوزخ کے عذاب سے، دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ اس کے 3 جب رمضان آتا ہے
فتحت ابواب الرحمہ، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے، عذاب کے دروازے اللہ رب العزت بند فرما دیتا ہے۔ اور پروردگار عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو بھی اور دوسرے فرشتوں کو بھی فرماتے ہیں اب اپنی عبادات کو چھوڑ دو، اب میرے بندوں کی، روزے داروں کی دعاؤں کے اوپر آمین کہا کرو۔ اس لیے رمضان مبارک میں جتنی رحمت نازل ہوتی ہے، یہ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی وہ سراپا رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے، کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ جنہوں نے آپ کو طائف میں پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، جنہوں نے مکہ مکرمہ سے اللہ کے محبوب نبی کو نکالا اور آپ کی بیٹیوں کو تکلیفیں پہنچائیں، ازواج مطہرات کو، صحابہ کو جنہوں نے آگ کے اوپر، انگاروں کے اوپر لٹایا اور شہید کیا، کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، لیکن اس کے اوپر بد دعا فرمائی ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، ایسی رحمتوں بخششوں والا مہینہ پایا، فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروائی، اور پھر بھی اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دھواں دار رحمت برستی ہے، تو جس نے اس مہینے میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کے اوپر آمین فرمائی آپ نے، جب جبرائیل علیہ السلام نے مشہور و معروف حدیث ہے۔ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ہم سے ناراض ہو سکتا ہے، اور اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس وقت جو ماہ رمضان، ماہ سیام آ رہا ہے، کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہوسٹ شراز بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔